جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر اس دنیا کی ایک ایک چیز کو بہت احترام اور سلیقے سے پیدا فرمایا۔ اس دنیا کی ہر ایک ایک چیز کو، جیسے سورج، چاند، ستارے، درخت، سمندر، ہوا اور اس دنیا کی ایک ایک چیز کو ایک کامل نظام کے ساتھ مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کل کائنات کو 6 دن میں جب مکمل کر لیا تو اب نئی مخلوق پیدا کرنے کا وقت آیا، ایسی مخلوق جو سب سے الگ ہو، ایسی مخلوق جو عقل رکھتی ہو، اختیار رکھتی ہو، سمجھدار ہو، بدی اور نیکی میں فرق جانتی ہو، اور اللہ وبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کا پروردگار مانتی ہو، یعنی واحد خدا کہتی ہو۔ اب اللہ وبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ارشاد سورہ البقرہ میں موجود ہے، جسے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سورہ البقرہ کی آیت میں ملے گا۔ اب اللہ وبارک و تعالیٰ کے اس سوال پر فرشتوں نے اللہ وبارک و تعالیٰ کے حضور ادب و احترام سے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو اس زمین پر فساد پیدا کرے؟ فرشتوں کی اس بات پر اللہ وبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ناظرین، ہم وہ نہیں جانتے ہیں جو اللہ جانتے ہیں، جو اللہ جانتے ہیں ہم وہ نہیں جانتے، کیونکہ اس پوری دنیا کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے اور وہ جانتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ لیکن اللہ وبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ ان کو پتہ چلے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ وقت تھا کہ اللہ وبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا۔ پھر اللہ وبارک و تعالیٰ نے مٹی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ایک حسن قابل میں ڈالا، پھر اپنی روح پھونکی، یوں حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ وبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو تمام چیزوں کے نام سے کھائے، ان کو عزت عطا کی اور بلند مقام دیا، ان کو علم عطا کیا۔ اب اللہ وبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ وبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ایک فرشتہ جس کا نام ابلیس تھا اس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے اللہ وبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے کہا، تمہیں میں نے حکم دیا، تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ، تو خدا ہے، میں صرف تجھے سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تجھے میرا حکم تھا۔ اس نے کہا، میں یہ حکم نہیں مانوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، جا چلا جا۔ اللہ نے ابلیس سے ناراضگی کی اور اسے دنیا میں بھیج دیا، لیکن ایسے نہیں۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، تو میری 2 نفل عبادت کا مجھے صلہ دے۔ اللہ نے اس سے فرمایا کہ تجھے کیا صلہ چاہیے؟ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے یہ اختیار دے دے کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں، میں ان کے اندر جا سکوں، ان کو گناہ میں مبتلا کر سکوں۔ اس نے کافی چیزیں اللہ تعالیٰ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جا، تجھے میں نے یہ سب عطا کیا، مگر یاد رکھنا، جو میری طرف ہیں، جو مومن اور پرہیزگار ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے ہی رہیں گے۔ تو چاہے لاکھ ان کے رستے پر آ جا، مگر وہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے۔ گناہ ضرور کریں گے، لیکن اپنے رب سے دوبارہ توبہ کریں گے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ان کی اس ادا سے میں ان کو بخش دوں گا۔ تو جا، تو جتنی کوششیں کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے وہاں ناراضگی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ وبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا اور ہر چیز کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، پھر اللہ وبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، جو دنیا کی پہلی انسان اور اس دنیا کی پہلی ماں ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھی اور انسانیت کی ماں تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایسا سکون آیا جو ان کو زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملا۔ ان کو دیکھ کے ان کو ایسا سکون محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کہا کہ تم جنت میں ہر جگہ جانا، سوائے ایک جگہ کے، وہاں ایک درخت ہوگا، اس پھل کے بالکل قریب مت جانا۔ اللہ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا اور سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت حوا نے کہا، میں وہ ہوں، اللہ نے آپ کے سکون کے لیے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں آپ کی زوجہ ہوں۔ یہ دنیا کی پہلی ملاقات تھی اور دنیا کی پہلی محبت۔ اس میں سکون تھا جو ہر گندگی، ہر گناہ اور ہر نفس سے پاک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں جگہ دی اور فرمایا کہ جنت
ہر کونا تمہارے لیے ہے، تم جنت کی ہر جگہ پہ پھرو، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے دماغ میں وسوسہ ڈالا اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جب وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو ان سے وہاں بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کا اللہ وبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو منع کیا تھا۔ اللہ اسی وقت ان دونوں سے ناراض ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر اتنا روئے کہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ انہوں نے اللہ وبارک و تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو بے شک ہم خسارے میں اور گناہ گار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ وبارک و تعالیٰ سے یہ بھی کہا، اے میرے پروردگار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ وبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ منہ سے سن کر حیران ہو گئے اور فرمایا، آدم تمہیں محمد کا نام کہاں سے پتہ چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، جب تو نے مجھے پہلی دفعہ پیدا فرمایا تھا تو میں نے آسمان پر یعنی عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بلند عظیم ہستی، وہ بہت بلند ہے اور تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا، یقیناً کہ وہ بہت بلند اور عظیم شخصیت ہیں، اس لیے میں نے تجھے ان کا واسطہ دیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کا واسطہ دیا۔ حالانکہ نبی پاک ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے اور دنیا میں اللہ نے ان کو ابھی تک پیدا بھی نہیں فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے معاف کر دیا۔ دیکھیں ناظرین، جب اللہ نبی پاک کے نام کے صدقے معاف کر سکتا ہے اتنے بلند عظیم نبی کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ہم عام انسانوں کو کی توبہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ آپ لوگ بھی اللہ کو نبی کے صدقے دعائیں مانگا کریں، اس کے صدقے اپنی ہر دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پہ درود بھیجا کریں، دعائیں مانگا کریں، بے شک یقیناً اللہ دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ وبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، لیکن اللہ وبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو شدید آزمائش کے ساتھ زمین پر بھیج دیا۔ یہیں سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو دنیا میں بھیجا گیا، وہاں سے اس دنیا کا سلسلہ شروع ہوا، اولاد کی نسل شروع ہوئی، انسانیت شروع ہوئی، محبت شروع ہوئی اور یوں ہی انسانوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل حقیقت مٹی ہے اور وہ ایک مٹی ہے، اس لیے انسان کو نہ تکبر کرنا چاہیے نہ غرور، کیونکہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے ایک مٹی سے بنایا ہے اور اس نے اسی مٹی میں دفن ہو جانا ہے۔ انسان کا اس دنیا میں آنا مقصد عبادت ہے، عبادت ہی نہیں ناظرین، عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے کافی تھے۔ اللہ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسانوں سے سچی محبت کریں، دل میں بغض نہ رکھیں، کوئی برائی نہ رکھیں، کوئی وسوسے نہ رکھیں، اپنے دل کو صاف کریں لوگوں کے لیے۔ اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ محبت کیا ہے، کیونکہ یہیں سے محبت شروع ہوئی، یہیں سے عبادت شروع ہوئی، یہیں سے اولاد اور نسل شروع ہوئی۔ اس لیے ناظرین، ہمارا اس دنیا میں کچھ نہیں، سب اللہ کا ہی ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔